بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ مبارک کی کچھ اردو میں گفتگو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے، آپ کے بچوں، خاندان، فیملی، بزرگان سب کی خیر فرمائے، بیماروں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور جو وصال فرما کے فوت ہو گئے آپ کے خاندانوں میں سے، ہم سب کے خاندانوں میں سے، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے خاندانوں میں سے جو چلا گیا ہے صاحب ایمان، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور اس نے جب بھی اپنے آپ کا تعارف فرمایا قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسل سے، تو فرمایا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اور ہم اس کی رحمت کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس پوری کائنات میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، اور باقی 99 حصے وہ قبر اور یوم حشر کے دن اپنے بندوں کے ساتھ وہ پیش فرمائے گا۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے، 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ ہے انسان تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت وسیع ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نیکی کا اظہار کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں ایمان والوں کی، صاحب ایمان کی، مسلمانوں کی، لیکن کچھ اولیاء صالحین نے دعا کی کنڈیشنز بتائی ہیں کہ انسان کا من صاف ہو، انسان کا اندر صاف ہو۔ ایک ہوتے ہیں کہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، کہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے وہ صاف ہیں کہ نہیں ہے۔ ایک ہے کہ انسان کا اندر، انسان کا باطن، انٹرنل انوائرمنٹ، انسان کا دل صاف ہے کہ نہیں ہے۔ باہر کے کپڑوں پر اگر کوئی داغ دبا ہو تو ہم بتا سکتے ہیں کہ داغ دبا ہے، ہم شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، چہرے کے اوپر داغ دبا، کپڑوں کے اوپر داغ دبا بتا سکتے ہیں، یا کوئی ہمیں بتا سکتا ہے دیکھ کر۔ اندر من کے اوپر جو داغ دبے ہوتے ہیں، جو میل کچیل ہوتی ہے، وہ انسان ہی خود بتا سکتا ہے کیا ہے۔ بہت بڑے فقیہ ہیں اولیاء، فقیہ ابو اللہث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، ذکر اذکار قبول کرتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کا من خراب ہو، من گدلا ہو، ان کی دعائیں بھی وہ غفور رحیم ہو کر بھی قبول نہیں فرماتا۔ آئیے، یہ میرا موضوع ہے گفتگو کا، اسی کے ارد گرد میری آج گفتگو ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلی قسم آرام خور، حرام ایٹرز، پیپل دے ایٹ فاربیڈن تھنگس، حرام چیزیں، دوسروں کا حق مار کر حرام چیزیں لوگ کھانے والے، ان کے بدن، ان کے اندر، ان کے خون کے اندر حرام ہوتا ہے، ان کی اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ دوسرے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹرز، پیپل دے ٹاک اباؤٹ the sins and shortcomings of other in their absence۔ وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے عیب، ان کے گناہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، ایسی لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تیسرے آپ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو لوگوں اور مسلمانوں کے بارے میں کھوٹ رکھتے ہیں، دل میں میل کچیل رکھتے ہیں، اور حسد رکھتے ہیں کہ ان کا برا ہو، ان سے نعمتیں چھنیں، خیر خواہ نہیں ہوتے لوگوں کے، دل کے اندر کسی مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کھوٹ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، اور ہم بزرگوں، اولیاء، صوفیوں، جنہوں نے قرآن پاک کو، حدیث پاک کو سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا، کیا فرمایا تھا کہ ہم غور کریں۔ سب سے پہلے آرام خور، آرام کھانے والے۔ آج لوگ زمینیں، پلاٹ، مکان، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں۔ ہم جب بھی 2 مسلمان، 2 مومن ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں 3 یا 4، ہم انجانے میں لوگوں کے گناہ، ان کے عیب، ان کی شارٹ کمنگز، خطائیں ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر کمیاں کجیاں ہوتی ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اس نظریے سے کہ ہم اچھے ہیں، یا اس نظریے سے ان کی بے عزتی ہو۔ اور تیسرے وہ لوگ فرماتے ہیں کہ جن کی دل کے اندر کھوٹ ہو، کوئی نیگیٹیویٹی ہو دوسرے لوگوں، مسلمانوں کے بارے میں، اور حاسد لوگ، ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح فقیہ ابو اللہث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اولیاء صالحین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ
ابھی جو حاضر ہوگا بندہ، سرکار نے اس کو دیکھا نہیں تھا، آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ ابھی جو بندہ آئے گا اور اس نے اپنے بائیں لیفٹ ہینڈ کے اندر جوتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ جنتی ہے، دیکھ لینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے سلام کیا، جوتے رکھے اور وہ بیٹھ گیا۔ دوسری لوگ پھر مجلس لگی ہوئی تھی، پھر سرکار نے فرمایا ابھی جو ایک بندہ اندر داخل ہوگا، وہ جو اندر آنے والا بندہ ہوگا وہ جنتی ہے۔ پھر لوگ حیران ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ آنے والا جنتی ہے، دیکھیں آج کون جنتی ہے، کل تو وہ تھا فلاں ہمارا بھائی فلاں صحابی، دیکھا تو وہی، اس نے پھر اسی طرح جوتے پکڑے ہوئے ہیں، سلام کیا، بیٹھ گیا، اور وہی شخص دوسری مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے۔ تیسری روز پھر سرکار کی مجلس ہوئی اور پھر فرمایا کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا دیکھیے وہ جنتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا شاید اب کوئی اور شخص ہو، ڈفرینٹ، مختلف جدا شخص ہو، ہم نے دیکھا کہ وہی تیسری مرتبہ، پہلے دوسرے اور تیسرے دن وہی شخص ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوئے سلام کیا، بیٹھ گیا۔ ہم میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جب وہ جانے لگا ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ وہ جو جس 3 دنوں لگاتار سرکار نے فرمایا وہ جنتی ہیں، اس شخص کے پیچھے حضرت عبداللہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے، کہنے لگے کہ ایک پیار محبت کے ساتھ بلایا کہ چاچا جان، میرے اور میرے والدین کے درمیان کچھ ان بن ہو گئی ہے، اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، یا میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں 3 دن میں نے گھر واپس نہیں آنا، کیا میں آپ کہنا اسٹے ود یو، میں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتا ہوں اگر آپ اجازت ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھہریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے ان کے پاس جب پہلی رات گزاری، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا 3 دن لگاتار کی جنتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ آئے، عشاء کی نماز آرام سے پڑھی، فرض پڑھے، عشاء کے بعد کوئی کام نہ کیا، سو گئے، کوئی قیام شام نہ کیا، اور میرے خیال میں تھا قیام کریں گے، تہجد پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے۔ صبح جب ہوئی پھر دوبارہ انہوں نے وہ فجر کی اٹھے، اللہ کو یاد کیا، وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی، پھر وہ کام کاج میں لگے۔ اسی طرح دن کو میں نے دیکھا شاید وہ روزہ رکھیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی نفل نہیں، بس وہ فرض پڑھتے، فرائض پورے کرتے، اللہ اللہ کرتے جتنا ہو سکتا، اور کوئی روزہ نہیں اور کام کاج کرتے۔ جب 3 راتیں میں نے گزار لیں تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب میں چلوں اور ان چچا جان سے پوچھوں کہ کیا وجہ ہے۔ آپ ڈرتے ڈرتے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تشریف لے کے کہنے لگے کہ چاچا جان اگر معافی چاہوں، اگر میں سچ بتاؤں، کوئی میری ماں باپ کے ساتھ نہ کوئی تلاخی ہوئی ہے، کوئی کلام میں تلاخی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی نہ میں ناراض ہوا، نہ میں قسم اٹھائی، بس صرف مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن لگاتار سنا کہ یہ بندہ جنتی ہے، اور تینوں دن آپ تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، ذکر اذکار پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، دیکھوں ان کے پاس یعنی آپ کے پاس کون سا عمل ہے، کون سی نیکی ہے، کون سے آپ صدقہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفل پڑھتے ہوں گے، ہر وقت مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوں گے، کون سی آپ نیکی کرتے ہیں کہ 3 دن لگاتار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی جو آپ کے علم میں نہیں کہ آپ جانتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، جو کو دیکھا وہی ہے، ہاں ایک ایسا عمل ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب رات کو سوچتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہوتی، میرے دل میں جب میں رات کو سوتا ہوں کسی مسلمان، کسی بندے مومن اور اس انسان کے بارے میں برائی نہیں ہوتی، اور یہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شاید خاص ہو۔ فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آپ کو فرمایا ہوا کہ آپ جنتی ہیں اور آپ بہشتی ہیں۔ یہ وہ عمل کہ باقی حج، زکوٰۃ، نمازیں، نفل، صدقہ، خیرات تو سب کے پاس ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل دوسرے مسلمانوں کے بارے میں صاف ہوتے ہیں، وہ کسی کی برائیاں نہیں کرتے، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتے، کسی کی عزت کو بچالتے نہیں ہیں۔ آج اگر ہم سوچیں ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنے مصلے بچھا کر نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی تسبیح پڑھتے ہیں اور کتنی دعائیں کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون مانگتے ہیں، سکون ملتا نہیں ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود۔ اس لیے خواتین و حضرات بشمول میرے، ہم اپنے عمل پہ سوچیں، اپنے من کے بارے میں سوچیں، اور اب کسی نے صوفی نے فرمایا تھا نا کہ اپنے من کے من کے بارے میں سوچ کے پا جا سراغ زندگی، اس طرح کا شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کہ اپنے من کے اندر، اپنے اندر کے بارے میں سوچیں کہ ہم کتنے صاف ہیں،
اصل صفائی وہ ہے، قرآن پاک کا ارشاد ہے نا، قد افلح من تزکا، کہ تحقیق وہ لوگ فلاح پا گئے، دے آر دا سکسیزفل، جنہوں نے تزکیہ کیا، صفائی کی. صفائی ایک ظاہر کی ہوتی ہے، ایک باطن کی، اور اسی باطن کی صفائی کا نام تصوف ہے، اولیاء ہے. یاد رکھیے کہ رنگ برنگی کپڑے پہن کر، گھنگرو ڈال کر ناچ کرنا، ڈانس کرنا، یہ تصوف نہیں. جو لوگ اپنے من کو صاف کرتے ہیں اور بڑے صاف ہو جاتے ہیں، وہ ولی بنتے ہیں. ان کو کوئی جانے یا نہ جانے، ان کو کوئی مانے یا نہ مانے، ان کا کسی خاندان یا خانوادے کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اور یہی قرآن اور حدیث پاک کا یہ منشا بھی ہے اور یہ تعلیمات بھی ہیں. اور سفیان نے یہ بھی فرمایا. آئیے ہم غور کریں ہمارا من کتنا صاف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطن کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ مومن اور مسلمان بنائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو امن اور سلامتی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.